گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کا سرکاری ہسپتالوں اور بنیادی صحت مراکز کو حکومت کی طرف سے آؤٹ سورس کرنے اور نجکاری کی مجوزہ پالیسی کے خلاف لاہور چیرنگ کراس کے باہر 4 روز سے دھرنا جاری ہے۔ پنجاب بھر سے آئی نرسز، پیرامیڈکس اور ینگ ڈاکٹرز کی بڑی تعداد شدید گرمی، حبس اور ہیٹ ویو کے باوجود اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کے چیئرمین ڈاکٹر سلمان حسیب نے وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سرکاری ہسپتالوں کو بزنس سینٹرز بنانا چاہتی ہے، جس سے عام آدمی پر بوجھ بڑھے گا اور علاج مزید مہنگا ہو جائے گا۔ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہسپتالوں کو علاج گاہوں کی بجائے بزنس سینٹر بنانا ہے، ٹھیکیداروں کو دینا ہے۔ حکومت پنجاب کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ اکانومی خطرے میں ہے یا خراب ہے تو جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ شارٹ کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ معیاری علاج کو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کو بے روزگار کر کے ان کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ پر کم اجرت پر نئے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے، جن کو انہیں لگتا ہے کہ پینشنز نہیں دینے پڑے گی، خرچہ کم ہوگا، اور ان کے جو پے پیکیجز ہیں وہ بیسک پے اسکیلز کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ٹھیکیدار اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ان کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بجٹ ہے اس کو کٹ شارٹ کیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بجٹ کم کرنے ہیں تو وزیروں مشیروں کی ابھی حالیہ 800% تک تنخواہیں بڑھی ہیں۔ 2.5 لاکھ والے وزیر کی تنخواہ اس وقت 25 لاکھ ہو گئی ہے، تو کیوں نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں کم کر دی جائیں۔ گورنمنٹ کی صرف پریورٹیز میں فرق ہے، ایم این اے ایم پیز کو خوش کرنا چاہ رہی ہے، ترقیاتی فنڈ بڑھانا چاہ رہی ہے، پولیٹیکلی جو کرپشن ہے اس کو بڑھانا چاہ رہی ہے، مزدوروں کو، محنت کشوں کو بے روزگار کر رہی ہے۔ دھرنے میں شریک مظاہرین کا کہنا ہے کہ نجکاری کے اس عمل سے ان کی برسوں پرانی نوکریاں خطرے میں ہیں اور انہیں بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فی الفور نجکاری کا فیصلہ واپس لے۔ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری جابس ختم نہ کی جائیں، ہمارا حق ہمیں واپس کر دیا جائے، اور دوسرا IRMNCH کو پرماننٹ کر دیا جائے۔ ہم نے 2019 میں بھی یہاں دھرنا دیا تھا، ہم آئے تھے، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تھے۔ ہم 2021 میں بھی آئے تھے، ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو پرماننٹ کر دیں گے، لیکن 2021 میں بھی ہمارا کوئی کام نہیں ہوا، صرف کنٹریکٹ رینیو ہوا تھا ہمارا۔ اب ہم اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ ایک تو ہمیں پرماننٹ کر دیا جائے، دوسرا یہ جو ٹھیکیداری سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہم IRMNCH کے ملازمین ہیں اور ہم محکمہ صحت میں 12 سال سے کام کر رہے ہیں۔ 12 سال پہلے گورنمنٹ اسی نون لیگ نے یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ پروگرام شروع کیا تھا IRMNCH، جس کو ہم نے کامیاب بنایا، اور آج اس کے تقریباً 36 اضلاع ہیں پنجاب کے جس میں یہ پروگرام کام کر رہا ہے۔ اب 12 سال اب ہمیں ہو گئے ہیں۔ اب پھر جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے ہمارے جو BHUs تھے ان کو گرا کے تھوڑی بہت ریویمپنگ کروا کے اس کے اوپر مریم نواز کی تختی لگا دی ہے، اور اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ فارغ ہیں، آپ لوگ گھروں گھر ہیں، آپ لوگ اب جائیں، اب ہم نئے چہرے لے کے آئیں گے، نئے لوگوں کی بھرتیاں کریں گی، ہمیں اب آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم سارے اب یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے ہماری جو زندگی کے قیمتی سال تھے، ہماری جوانیاں تھی، وہ لے لی۔ اب ہم لوگ اوور ایج ہو چکے ہیں، ہم اور کسی کام کے نہیں ہیں، ہمیں اب اور کوئی گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی۔ ہم اپنا حق لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور آج ہمیں 4تھا دن ہے، اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہماری بات سننے کے لیے کوئی بھی بندہ نہیں آیا۔ ہم BHUs پہ اور RSC پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، اور پچھلے 20 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ سارے BHUs اور RSC ان کو جو ٹھیکیداری نظام میں دینے کا فیصلہ کر دیا، آؤٹ سورس، مطلب ٹھیکیداروں کو ہی دے رہے ہیں۔ اب مریضوں کی وہ سودا کر رہے ہیں ٹھیکیداروں کے ساتھ، پہلے ڈاکٹرز چلا رہے تھے، اب ٹھیکیدار چلائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے انہیں کیا مسئلہ تھا؟ مین چیز یہ ہے نا کہ یا ہم کام نہیں کر سکتے، وہ واضح بتاتے۔ اگر ہم کام کر سکتے تھے تو کوئی اور قانون ہم پہ سخت لاگو کر دیتے نا، کہ یار ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آج کے بعد یہ قانون میں تبدیلی ہو گئی ہے، جو کام نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ سخت نوٹس۔ یہ تو حل نہیں ہے کہ آپ ایک چلتے پھرتے، مطلب جو ایک رننگ ہے، ہر چیز چل رہی ہے، اب نئی بلڈنگ بنا کے آپ اوروں کو دے دیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔
दूसरी जानिब पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इन डॉक्टर्स को चाहिए कि वो हस्पतालों में जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। अगर किसी हस्पताल या बुनियादी सेहत मराकज़ को निजकारी के तहत आउटसोर्स भी किया जा रहा है तो इससे उनकी अफादियत में इजाफ़ा होगा। इसलिए आप लोग अपने अपने हॉस्पिटल्स में जाएं, आवाम की खिदमत करें। इसी का आपने वोट खाया है, इसी के लिए माँ बाप ने आपकी तालीम जो है वो आपको डॉक्टर बनाया है। और डॉक्टर एक होना एक बहुत बड़ा पाकीज़ा प्रोफेशन है और उसके लिए आप आवाम की खिदमत करें। अच्छा मरियम साहब, ये बताइएगा कि के हवाले से बता दीजिए कि निजकारी हो रही है अस्पतालों की जनाह के बाद मेयों के भी कल पैथोलॉजी लैब का ऐड आया है। पैथोलॉजी लैब्स जो हैं अगर वो प्राइवेटाइज और आउटसोर्स होंगी उससे उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। इससे कोई ले ऑफ्स नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इंडस भी तो यहाँ काम कर रहा है डिफरेंट हॉस्पिटल्स। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्राइवेट हो जाएंगे, बहुत से लोग नहीं, ये वो जो कहते हैं वो तो कहते रहे। एहतजाज के तौर पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने लाहौर जनरल हस्पताल और जनाह हस्पताल की आउटडोर सर्विसेज का बाइकाट कर रखा है। पंजाब असम्बली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर यहाँ मौजूद हज़ारों हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स का ये मुतालबा है हुकूमत से कि हुकूमत निजकारी की पॉलिसी को तर्क करे, उनकी जो मुलाजमतें हैं उनको मुस्तकिल करे और उनकी जो है तनख्वाह में इजाफा करे। एतजाज़ इब्राहिम, voicepk.net, लाहौर। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।